تو ہم نے اس بیہیویئر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اب آپ کے سامنے دو بیہیویئرز آ گئے ہیں. ایک بیہیویئر فرشتوں کا آیا ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس مخلوق کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بتایا کہ جو میرا علم ہے میں جانتا ہوں، تو وہ فوراً جھک گئے. اور بعد میں جب آدم علیہ السلام کا علم دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سجدے کے لیے کہا، وہ سجدے میں بھی گر گئے. اور یہاں پہ ابلیس آ گیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے کیا کہا، اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے ٹائم فریم کے لیے بیفور سینڈنگ ٹو ارتھ، اللہ تعالیٰ نے تو زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا، ان کو ایک ہنی مون فیز دے دیا کہ آپ اور آپ کی زوجہ جو ہیں جنت میں جا کے رہیں. اور پھر کیا کہا ان کو، تم دونوں کھاؤ اس سے فراغت سے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم دونوں قریب جانا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین، نہیں تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی جب ان کو وہاں پہ بھیجا فار انجوائمنٹ، تو ان کو کہا کھاؤ پیو، ہیو پارٹی ٹائم حیث شئتما، جہاں کہیں سے تم چاہو، بس صرف یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. اس میں بھی بہت سارے میسیجز ہیں. ہم جب دین کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اکثر ریسٹرکٹیو فیلنگ آتی ہے. ہم کہتے ہیں اتنا بڑا پیکیج ہمیں ملتا ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمارا دین جو ہے ہمیں ہر چیز سے نہیں روکتا. دین کا فارمولہ یہ ہے، یعنی آپ دیکھیں، آپ لباس کو دیکھ لیں، لباس میں آپ جو مرضی کلر پہن لیتے ہیں سوائے ایک دو چیزوں کے جو کہا کہ یہ نہ پہنیں، اور لیسز لگائیں، ڈیزائننگ کریں، اور اس طرح کے کتنا مطلب ڈفرینٹ مٹیریل پہنیں. لیکن صرف 3-4 ہمیں ریزن دے دی گئی، یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، باقی سب آپ کر سکتے ہیں. کھانے پینے میں آپ پیزا بنائیں، برگر بنائیں، چپل کباب بنائیں، بریانی بنائیں، حلیم بنائیں، سبزی بنائیں، دال بنائیں، کوئی چیز بیک کریں، کیک بنائیں، کچھ بھی کریں. اور یہ 2 چیزیں 3 چیزیں یہ حرام ہیں، ان کو استعمال نہ کریں. ہمارے دماغ میں ایکسپینشن کس چیز کی ہے کہ جی شاید ہر چیز ہی منع ہے. ہم خود بھی نا وہ اس سکیئرس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، اور اسی سے ہم پھر تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہمارا دین تو ہمیں اتنا کچھ کرنے کو کہتا ہے. جب آپ مینٹلی پریشان بھی ہوتے ہیں نا تو آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے تھراپسٹ آپ کو دکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں، یا اور لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایویں میرا دل خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. پتہ نہیں کیوں ان کو نظر آتا ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں. میرے پاس ایک بچی آئی جو بہت پریشان تھی مینٹلی، اور اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ نکما کوئی نہیں ہے. تو وہ یونیورسٹی میں تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا آپ کا جی پی اے کتنا ہے؟ تو اس نے کہا میرا 4 ہے. فل لے رہی ہے جی پی اے. تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کا 4 جی پی اے اور آپ کہہ رہی میں نکمی ہوں. کہتی ہے وہ پتہ نہیں کیسے آ گیا، مجھے نہیں پتا ٹیچر نے کیسے دے دیا، لیکن میں ہوں نکمی. اور وہ اپنے آپ کو بار بار یقین دلا رہی ہے. تو ایسے نہیں ہم نے کرنا ہوتا. پھر کیا ہوا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، اور پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو جو تھے دونوں اس میں. اب شیطان نے کیا کیا، وہاں پہ آ کے ان کو کہا کہ یہ جو درخت ہے اگر تم لوگ اس کے پاس جاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ایکول رسپانسبلٹی دے رہے ہیں. فَأَضَلَّهُمَا، دونوں کو پھسلایا. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر دونوں کو نکلوا دیا. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو ایو ہے اس نے ایڈم کو نکلوایا، یہ کانسیپٹ کرسچینٹی کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ جو وومن کا ورڈ ہے وہ آف اے مین ہے، یہ مرد کی مصیبت. یہ میں اکثر جب کالج اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو میں ان کو بتاتی ہوں تو بڑے وہ فیسینیٹ ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہمارے دین میں تو دیکھیں برابر کا ان کو رسپانسبل ٹھہرایا گیا. یہ دیکھ لیں، پڑھ لیں آپ کہ دونوں کو پھسلایا شیطان نے اور دونوں کو نکلوایا، دونوں نے مل کے فیصلہ کیا. یہ وہ کرسچینٹی میں یہ ہے اس طرح سے کہ جی وہ ایک کے ساتھ ہوا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے. پھر کیا ہوا، جب یہاں تک بات آ گئی تو اب آدم علیہ السلام ظاہر ہے پریشان ہوئے کہ انہوں نے تو ایک غلطی کر دی تھی جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام نے اس وقت فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب سے چند کلمات سیکھے. فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر وہ مہربان ہوا ان پر. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بے شک وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب یہ تیسرا ایٹیچیوڈ آ رہا ہے ہمارے پاس. تیسرا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ فرشتوں نے کوشچن تو نہیں کیا لیکن بات کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتایا وہ وہیں پہ چپ ہو گئے. شیطان ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا. اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی
اور ہمیں پتہ ہے ہم آگے پڑھتے ہیں جو دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور آپ دیکھیں یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات آ رہی ہے فتلقا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ کلمات سیکھے. یہ نہیں کہا میرے پاس ایک بڑا شاندار وظیفہ ہے وہ میں پڑھتا ہوں, نہیں مجھے پتا ہے کیسے یہ کام کرنا ہے, آئی نو یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل می, آئی کین ڈو اٹ آن مائی اون. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. یعنی ہم بھی جب دعائیں مانگتے ہیں یا ہم بھی توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں تو مسنون طریقہ تو دیکھ لینا. دعا مانگنے کا مسنون طریقہ آتا ہو, توبہ کرنے کا مسنون طریقہ ہمیں آتا ہو, اور پھر ہم جب وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے فتاب علیہ, اللہ تعالیٰ مہربان ہوا. ہمارے لیے بھی یہی امپورٹنٹ بات ہے. پہلی بات, دعا ہم اس طرح مانگے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اللہ کی حمد ہو, اس میں پھر ہم درود شریف پڑھیں, پھر ہم بڑے یقین کے ساتھ دعا مانگیں, دعا ہم مکمل مانگیں اور بار بار مانگتے رہیں, بار بار مانگتے رہیں, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ معاف کرتا ہے, اللہ مہربان ہوتا ہے. انہ هو التواب الرحیم, التواب ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اپنے جیسا نہ سمجھا کریں کہ ہمیں کوئی ذرا سا کوئی کام کہ ہم کہتے ہیں میں تو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی اسے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ الرحیم اکیلا آ رہا ہے, بہت رحم فرمانے والا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, رحمان اور رحیم اگر اکٹھے آ جائیں گے تو پھر ان کا میننگ دنیا اور آخرت کے لیے ان میں تھوڑا سا ڈفرنس آ جائے گا. لیکن اگر یہاں پہ الرحیم صرف آ رہا ہے تو یہ پھر وہ رحم کے معنوں میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے, توبہ قبول فرمانے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. توبہ کے لیے کیا شرائط ہیں؟ ایک تو اخلاص ہونا چاہیے. انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں خالص اللہ کے لیے توبہ کر رہی ہوں. اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ اچھا کوئی لوگوں نے مجھے کیا. لوگ موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ کو, لوگ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, لوگ آپ کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے کرنا ہے تو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. نمبر 2, آپ نے پاس میں جو بھی کچھ کیا اس پہ آپ کو ندامت ہو. یہ نہیں کہ اچھا وہ میں نے بدلہ لے لیا, سنا تو دیا نا ایک دفعہ اس کو. نمبر 3, پریزنٹ مومنٹ میں آپ اپنے آپ کو بتائیں پاز اوور ہیئر, اب میں نے یہ کام نہیں کرنا, بس جو ہونا تھا ہو گیا. اینڈ دا نیکسٹ اسٹیپ نمبر 4, فیوچر کے لیے آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ اگر سملر سچویشن کمز اپ تو پھر میں نے وہاں پر کیا کرنا ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو آگے کیری کرنا ہے. یہ ہوتا ہے انہ هو التواب الرحیم, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا. پھر کیا ہوا, اب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہ سزا کے طور پہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ نہیں بھیجا گیا. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نا سزا کے طور پہ مجھے کچھ اور کام کرنا پڑ رہا ہے, یہ سزا مل رہی ہے تو جی میرا میاں تو آرام سے آفس چلا گیا اور میں جی بچے بھی پال رہی ہوں اور کیا مصیبت یہ بھی کر رہی ہوں, سسرال والوں کو بھی دیکھ رہی ہوں, یہی میری سزا ہے. یہ سزا نہیں ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کی گروتھ چاہ رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے کہ آپ کچھ سیکھیں, آگے بڑھیں اور اپنے بوجھ ہلکے کریں. ہم خود ہی یہ سوچتے رہتے ہیں. کہاں ہم نے اتر جاؤ اس سے سب کے سب. پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت, فمن تبع ہدایا, تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی, فلا خوف علیہم, تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا, ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ والا پارٹ آپ ہائی لائٹ کر لیں اپنے لیے. جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق زندگی گزارے گا اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگا. اس کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی, اور اس کو جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سنبھال لے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کو چیلنج نہیں آئے گا. جیسے آپ دیکھیں ہمارے فزیکلی اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنی امیونٹی پہ بہت کام کرتے ہیں نا, اور بڑا وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا, میں نے یہ نہیں لینا, میں نے یہ نہیں لینا, پھر بھی وہ کبھی کبھی بیمار ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ نہیں کرتے وہ ہر وقت اور زیادہ بیمار رہتے ہیں. اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ میں بھی یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں, پھر بھی ان کو کبھی کبھی کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے, کبھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. اسی لیے تو ہمیں دعائیں ملتی ہیں, مسنون دعائیں, مطلب قرآن میں بھی دعائیں ملتی ہیں, ویسے بھی مسنون دعائیں ملتی ہیں کہ اگر آپ پریشان ہو تو آپ یہ پڑھ لیا کریں. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق چلیں گے, اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو یہ چیزیں ہم سے دور رہیں گی یا ہمیں بہت سیویئرلی افیکٹ نہیں کریں گی. زیادہ تر ہوتا یہ کہ ہم جتنا پیچھے ہٹتے جاتے ہیں, جتنا ہم بیکاری کی طرف جاتے ہیں, اتنا زیادہ ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. میم اگر ہم رحم کرتے ہیں اور شرمندہ بھی ہوتے ہیں تو مجھے کوئی ریوارڈ نہیں ملتا, نہ اللہ سے اور نہ لوگوں سے. آئی نو اللہ آخرت میں اجر دے گا, پر بوسٹنگ کے لیے تو کوئی ریوارڈ ہو. ریوارڈ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں جو سانس لینے دے رہے ہیں اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہو سکتا ہے.
ہمیں جو اگلے دن موقع مل رہا ہوتا ہے دوبارہ سے، ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ، ہمارے شوہر ہمارا حال پوچھنے والے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے. ہم وہی نا کوئی بہت بڑا تخت مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گا تو سب چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور پھر کیا کہا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ آج کے میسیجز ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کتنی چیزیں پتہ چل رہی ہیں. اصل یہ کہ ہمیں اپنا مقصد حیات دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے ہیں وہ سمجھنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے شیطان کے ٹریپ میں نہیں آنا. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ شیطان کا کیا رول ہوتا ہے، کیونکہ اس کی دشمنی ہے نا. قرآن میں ہم آگے پڑھتے ہیں اور آیات آگے آئیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے کہ شیطان کیسے کیسے ہمیں ٹریپ کرتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ باتیں بیسک سمجھنی ہیں شیطان کے ریفرنس سے. ہر طرح کا مینٹل ہیلتھ ایشو جو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے. اور جو وہ ہمیں وسوسے دیتا ہے، ہر چیز ہمیں مطلب وہ ایمانی کمزوری کی طرف نہیں لے کے جاتا. کبھی کبھی وہ صرف ہمیں جو بھی بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ بس اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہے اس کی. لیکن اگر ہم شیطان کو اگنور کریں گے، یعنی شیطان کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے کہ مجھے اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے بھی کچھ اسباب اختیار کرنے ہیں، تو ہماری ہم جو بھی سائیکولوجیکل اسٹریٹجیز اپنائیں گے نا وہ انکمپلیٹ ہو جائیں گی. تو ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں بہت سی باتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جیسے شیطان کے بارے میں کیا پتہ ہونا چاہیے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم اس دشمن سے بچو. سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے. یعنی یہ کوئی رینڈم شیطان جو ہے نا دشمن نہیں ہے، یہ کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، اللہ نے اس کو نکال دیا وہاں سے، تو اس نے اسٹریٹجک طریقے سے اب پکڑا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کا گول جو ہے یہ نہیں ہے کہ فوراً ہمیں کفر کی طرف لے کے جائے. شیطان نے گول یہ بنایا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ زیادہ تر ہمیں خواہشات دیتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فالس نیریٹیوز دیتا ہے. یہ جو ہمارے دماغ میں سوچیں گھومتی رہتی ہیں نا، یہ فالس نیریٹیو، یہ ڈسٹارٹیڈ تھنکنگ پیٹرنز وہاں سے آتے ہیں. اسی لیے آپ میں سے جس کو اوور تھنکنگ پیٹرنز ہیں نا، آپ لوگوں کو یہ جو شیطان کے وسوسے والی دعائیں بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. صبح شام پڑھا کریں، اور درمیان میں بھی وسوسہ آئے تو یہی پڑھا کریں. اب یہ کیا کرتا ہے، کیٹاسٹروفک تھنکنگ دیتا ہے، یعنی چھوٹا سا مسئلہ ہوگا لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے دے گا. اکثر اوقات میں جب کوچنگ کرتی ہوں تو میں سب کو، کوئی بھی میرے پاس اپنا مسئلہ بتائے، کچھ لوگوں کا تو واقعی جینوئنلی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یعنی وہ جو مسئلہ بتاتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پہلے آپ کو نا کچھ سیشنز میں آپ جو 80% مسئلہ بتا رہے ہیں نا، اصل مسئلہ 20% ہے، اور باقی جو ہے نا وہ آپ کی تھنکنگ نے اس کو بہت بڑا بنایا ہے. پہلے ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اپنے اوریجنل سائز پہ لائیں گے، بائٹیبل سائز پہ لائیں گے، پھر آپ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اسی طرح شیطان بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ دیتا ہے کہ ہاں یا نہ، یہ کرنا یا ایسے نہیں کرنا. شیطان آپ کو ہوپ لیسنس بہت دیتا ہے، نا امیدی تو بہت ہی زیادہ دیتا ہے کہ تم کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتی، تمہارا یہ بچہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، میاں نہیں ٹھیک ہو سکتا، فلاں شخص نہیں ٹھیک ہو سکتا، بیوی نہیں ٹھیک ہو سکتی. جیسے بھی ہم نے توبہ کی بات کی ہے، تو گناہ کے بعد یا تو میں توبہ کرنے نہیں دیتا، یا اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بتاتا ہے تم تو نا پکی منافق ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے ٹرائی کرنے کا، کوئی چیز تمہاری ٹھیک نہیں ہوگی. اور اسی طرح شیطان فیئرز جنریٹ کرتا ہے اور ہمیں بار بار بتاتا رہتا ہے کہ اگر تم نے کر بھی لیا کیا فائدہ، تم فیل ہو جاؤ گی، اللہ تعالیٰ تمہیں ریجیکٹ کر دے گا، اور بس ڈی اسٹیبلائز آپ کو کرتا رہتا ہے، ڈپریشن دیتا رہتا ہے کہ آپ کو سکیرسٹی دکھاتا ہے، ایموشنل سکیرسٹی دکھاتا ہے، فائنینشیل سکیرسٹی دکھاتا ہے، امید نہیں لانے دیتا، شیم بہت زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے، اتنے وسواس دیتا ہے، ہر بات پہ بتاتا ہے کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گا تمہارے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، اللہ نے میری امت کے دل میں آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں. تو جب شیطان ہمیں کوئی ایسی تھاٹ دیتا بھی ہے نا، اگر ہم آ بھی رہی ہے تھاٹ تو آپ یہ نا اس پہ نہ شرمندہ ہوا کریں، وہ آتی رہیں گی، کوئی بات نہیں. چور وہیں آتا ہے نا جہاں کوئی ایمان ہوتا ہے، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے بس اپنے آپ کو وہاں پہ نہیں لے کے جانا. شیطان جو ہے نا وہ ٹراما کریٹ نہیں کرتا ہمارے لیے، ٹھیک ہے، مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹیو سے آپ نے یہ سمجھنا ہے.
لیکن وہ ایکسپلائٹ ضرور کرتا ہے جب بھی ہم کسی قسم کے ٹراما میں ہوتے ہیں. کس طرح سے وہ کرتا ہے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں، پھر آپ کے کچھ سوالات آ رہے ہیں میں ان کا جواب بھی دیتی ہوں. جیسے اگر کسی کو فیئر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چھوڑ نہ دے، یا ہائے یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گی، تو وہ وہاں پہ انسیکیورٹی دیتا ہے، ایسی باتیں بتاتا ہے کہ آپ اور انسیکیور ہو جائیں. اگر آپ کو گلٹ ہوتا ہے تو آپ کو نا امیدی دیتا ہے. اگر آپ کے اندر غصہ ہو کسی معاملے میں تو وہ آپ کو ریونجفل بناتا ہے کہ بدلہ لو تم. اگر آپ کی سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے تو وہ آپ کو سیلف ہیٹ بہت زیادہ دیتا ہے. یعنی وہ نا آپ کے ویک پوائنٹس کو ہر وقت اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ویک پوائنٹس ہیں، اور اس کو میں نے کیسے یہاں سے خرابی کی طرف لے کے جانا. تو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا ڈفرنس اور جو شیطان کے وسوسے ہیں ان کا کیا اس میں فرق ہوگا. شیطان ہمیں ریومینیشن میں تو لے کے جا سکتا ہے کہ ایک ہی سوچ کو ہم بار بار سوچ رہے ہیں، ہوپلیسنس تو دے سکتا ہے، سیلف ڈسٹرکٹیو تھاٹس جو ہیں اس کی طرف تو پش کر سکتا ہے. لیکن جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے نا اس میں ہمیں تھیراپی چاہیے ہوتی ہے. اور شیطان جو ہے وہ ہمیں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اسی لیے ہمیں دونوں کام کرنے ہوتے ہیں. میرے پاس کئی لوگ آ کے جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرائیں، یہ ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے، یا ہم کسی سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو دکھائیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے پوچھیں نا تو آپ یہ تینوں علاج کروا لیں اگر ضرورت ہے. پہلے مطلب فوراً سائیکائٹرسٹ کے پاس تو نہ جائیں میڈیکیشن کے لیے، لیکن آپ ماہر نفسیات کے پاس بھی چلے جائیں، سائیکالوجسٹ یا کوچ کے پاس چلے جائیں، اس سے بھی آپ اپنی کوچنگ کروائیں، اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرائیں جس میں آپ رقیہ ہے، کل ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، اور اگر نظر لگی ہے تو بیری کے پتوں کے ساتھ جو غسل کرنا ہے، اس کے سب طریقے آپ کو مل جاتے ہیں. آپ دیکھیں اوتھینٹک فورمز پہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو آپ کو دیکھنا ہے. سب سے زیادہ خطرناک بات جو وہ کرتا ہے نا وہ آپ کو مایوسی دینا ہے کہ آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے اور آپ کے مسئلے نہیں ٹھیک ہو سکتے. تو اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. میں بہت دفعہ جب میرے کلائنٹس ہوتے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جو آپ کی یہ سوچ آ رہی ہے یہ فیکٹ ہے یا یہ انٹرپریٹیشن ہے، تو اکثر وہ سوچ کے کہتے ہیں یہ انٹرپریٹیشن ہے، یہ میرا دماغ مجھے بتا رہا ہے کہ ایسے ہی ہے. تو قرآن کی آپ نے تلاوت بہت زیادہ کرنی ہے، اسی طرح آپ نے استغفار بہت زیادہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اسٹرکچرڈ روٹین پہ آنا ہے. یعنی ڈیلی اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہی ہے نا، جیسے یہ ہے کہ جو کہ اللہ کی ہدایت پہ چلے، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے؟ صبح صبح اٹھو، صبح اٹھ کے سارے کام کرو، یہ کرو، رشتے نبھاؤ، پھر نمازیں پڑھو، پھر استغفار پڑھو. ساری روٹین اگر آپ فالو کرتے ہیں، آئسولیشن میں نہیں جانا، اکیلے نہیں، تنہا نہیں بیٹھے رہنا، غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لینی ہے. اور جہاں جہاں آپ کو کوئی مسئلہ زیادہ محسوس ہو، پروفیشنل ہیلپ آپ نے لینی ہے. جتنی آپ یہ ہیلپ لیں گے تو آپ کے مسئلے آٹومیٹیکلی انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جی بار بار ہم کو اکساتا ہے بہت زیادہ. جی شیطان تو بہت اکسائے گا. دعائیں کون سی دعائیں؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا تو الہدا کی ایک ایپ ہے دعائیں کے نام سے، اور وہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں نا، لکھیں الہدا ایپس اور اس میں دعائیں کے نام سے ایپ آئے گی، اور اس میں ساری دعائیں ہیں. مجھے وہ والی ایپ بہت پسند ہے، اس میں آپ شیطان کے وسوسوں والی دعائیں ہیں وہ پڑھتے جائیں. میم سم ٹائمز ہم حق بات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی لوگ ہمیں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہمارے اوپر ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا ساتھ دینے کی جگہ ہمارے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کیس میں ہمیں ان لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو ون ون کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ پھر پریشانی کے بغیر کریں. تو یہ سچویشن ٹو سچویشن ڈیپینڈ کرے گا. کہیں کہیں آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو دوسروں کی باتوں کو اگنور کرنا پڑے گا. کہیں کہیں آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دوسروں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. وہ رشتے کی نزاکت ایسی ہوگی. کہیں کہیں آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو بہت آپ کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. زندگی میں بہت سے لمحات ایسے ہیں جہاں کسی نہ کسی درخت سے پھل کھانا منع کیا گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور استقامت دیں اور ایسی خوبصورت مجالس سے جوڑے رکھیں. ایسی خوبصورت مجالس پناہ گاہ ہوتی ہیں. بالکل جی. ریلیجس OCD کے معاملے میں شیطان کس طرح وسواس دیتا ہے؟ اسی طرح سے دیتا ہے کہ تم پاک نہیں ہو، تم صاف نہیں ہو، اور تمہاری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، جبکہ آپ کا پوری روٹین ہی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. ہم اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے بار بار وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہی چیز ہماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس کو اسی طرح سے پھر ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے.
یہ جی انہوں نے دعا بھی لکھ دی ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے میرے رب مجھے شیطان کے اکساٹوں کے مقابلے میں اپنی پناہ میں لے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ یہ ساری دعائیں اور اس طرح کی اور بہت ساری دعائیں ہیں، ان کا پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور سوال ہے، انکار تو میں کرتی ہوں، کیا آئی ایم فائن کر کے سوسائٹی کا سوچ کے تو اس سے باہر کیسے آیا جائے؟ اب یہ انکار آپ کس چیز کا کرتی ہیں یہ تو اب ایگزیکٹ پتا ہو تو پھر آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ جنیرک پوچھیں نا تو وہ بتانا بہت مشکل ہے کہ آپ نے کس چیز کا انکار کیا ہے۔ میں یوزلی اگر آپ دین کے معاملات کہہ رہے ہیں تو میں جیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور جو بھی میرے پاس آتے ہیں، اگر وہ کسی بات کو نہیں بھی مان رہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جسٹ بیکاز یو ڈونٹ ہیو نالج، ابھی اگر آپ کا دل نہیں مان رہا یا آپ بہت ڈسٹربڈ ہیں ابھی، تو آپ صرف یہ کریں تھوڑی دیر کے لیے اپنی تمام ان باتوں کو پاز پہ لگا دیں اور آپ اس سے زیادہ نہ سوچیں، اور آپ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ انشاءاللہ جب آگے وقت آئے گا نا تو مجھے سمجھ آ جائے گی۔ جیسے فار ایگزامپل آپ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی تو آپ یہ کہیں کہ اچھا مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی لیکن 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح کوئی بھی اور، یا قرآن کی تلاوت مجھ سے نہیں کی جا رہی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تو جو حق ہوتا ہے اس کو مان لیں، لیکن اپنے چیلنج کو بھی آپ ساتھ ہی ایکنالج کر لیں کہ میرا اس وقت یہ پرسنل چیلنج چل رہا ہے، لیکن اٹس ناٹ دیٹ کہ مطلب یہ کہ میں مانتی نہیں ہوں کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی حکم جو ہے آپ اس کو ہمیشہ مان لیا کریں۔ ڈسٹربنس میں ہیں اور سوسائٹی کے پریشر میں رہیں گے تو ظاہر آپ پھر بہت پریشان رہیں گے، وہ آپ کے لیے اس میں پھر مشکل ہو جائے گا اس میں سے نکلنا۔ اوکے جی، کوشچن ہے، کین یو آسک فرام ڈاکٹر کنول، ون آف مائی فرینڈ از ان لو ود سم ون سو مچ بٹ ہر فادر از ویری تکبری انسان، وہ حقیر سمجھتے ہیں اپنے سے کم پیسے والوں کو، اسی لیے وہ کہتے ہیں کبھی نہیں مانیں گے۔ اس سچویشن میں میری فرینڈ کو اپنے فادر کی مان لینی چاہیے جہاں وہ کہہ رہے ہیں نو ڈاؤٹ بہت اچھا پروپوزل ہے وہ بھی، بٹ جہاں اس کی اپنی پسند ہے کرنے کی وہ وہاں کرنا چاہتی ہے۔ ایکچولی پتہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس تکبر کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور ہم نے کم پیسہ، اگر آپ ایک کمفرٹیبل لائف سٹائل کے عادی ہیں اور آپ کو جب بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے کیا ریپرکشنز تھے اور پھر آپ پچھتاتے ہیں، تو ہمیں اپنے پیرنٹس کی بات کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی ظالم سماج ہے۔ ہمیں نا بہت کرٹیکلی سوچنا چاہیے کہ مجھے اگر نہیں ملے گا، ہم کہتے ہیں میں رہ لوں گی، میں گزارا کر لوں گی، پیار سب کچھ ہے، نہیں نہیں، پیار سب کچھ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو جو ہر تھوڑی دیر بعد عادت ہے نا، یہ آرڈر کر دیا، وہ منگوا لیا، وہ سب بند ہو جائے گا۔ تو وہ ایک چیلنج ہوتا ہے، استخارہ کریں اور اپنے فادر کی بات کو سمجھیں۔ کبھی کبھی پیرنٹس ہوتے ہیں انریزنیبل، لیکن مجھے اگر کوئی چوائس ملے کہ میرے اگر پیرنٹ مجھے کوئی کام کہہ رہے ہیں اور بہت زیادہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں تو میں اپنے پیرنٹس کی بات کو ماننا زیادہ پسند کروں گی، کیونکہ اس کو ماننے میں برکت ہوگی میری زندگی میں، انلیس جہاں وہ مجھے کوئی کہہ رہے ہیں کام کرنے کے لیے وہ ایبسلیوٹلی آف چیز ہے نا، دیٹ از ڈفرنٹ، دین یو کین انوالو سم ون فرام یور فیملی، اور پھر وہی بات ہے، استخارہ کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چیز ہوگی ضروری تو اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لیں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیں گے۔ How to get out of a denial state and accept your past mistakes even when you did tawbah but people remind you again and again about a certain situation. They always say تم تو قرآن پڑھی ہوئی ہو، تمہیں تو ایسے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگنور، اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو آپ اگین لوگوں کے کٹہرے میں نہ کھڑے ہوں، آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سچا کریں، اور ڈینائل اگر آپ کا ہے تو بس آپ اپنے آپ کو بتا دیا کریں آہستہ آہستہ، پیار سے، ہارش نہیں ہونا اپنے ساتھ۔ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈینائل میں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ بہت ہارش ہوتے ہیں۔ ہارش ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنا آپ ہارش ہونے سے بچائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھے رزلٹ جو ہیں وہ ملنا شروع ہوں گے۔ میم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم سب پہ ایسے فیزز آتے ہیں جب ہم بالکل لو ایمان میں ہوتے ہیں، اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لو ایمان ہے یا پھر خود ہارمونل چینج ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ کئی بار اتنے زیادہ ڈاؤن ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ کنٹینیوسلی نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا یا میری غلطی ہے۔ اس ٹائم پہ بھی ہم خود کو تھوڑا سا خود پہ جبر کر کے ہم استغفار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا۔ جیسے آپ لو پہ ہو تو وہ آپ مزید لو پہ چلے جا رہے ہو، ایون تو آپ اپنی ایفرٹس ڈال رہے ہو اس میں، آپ اذکار کر رہے ہو، آپ اپنی نماز پوری کر رہے ہو جیسے تیسے، پھر رزلٹ نہیں نظر آتا۔ وہ لو فیز ہے، وہ لو فیز نہیں رہتے ہو آپ۔
اس سے ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں جو لو فیز ہوتا ہے نا جب بھی، تو اس میں آپ کو اپنی سیلف کیئر ماڈل کو بہت اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. جیسے مجھے پتا ہے کہ کب کب میرا لو فیز آتا ہے، تو میں اپنی روٹینز کو اسٹرانگ کر لوں اور اپنا کھانا پینا بہتر کر لوں، اپنی ہائیڈریشن کے اوپر کام کروں، اپنی نیند کو بہتر بناؤں، اپنے اذکار کو بڑھاؤں. اگر آپ کہتی ہیں میں نماز پڑھ لیتی ہوں لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر بسترے پہ لیٹ جاتی ہوں، اور کھانا میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، میں ساری رات جاگتی رہی ہوں اور میں سوشل میڈیا کو اسکرول کرتی رہی ہوں، پھر نہیں ہوگا ٹھیک. پلس کچھ ہمارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ہمیں نفسیاتی طور پہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہمیں کچھ لوگوں سے کمیونیکیشن کرنا ہوتا ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے. اور پلس ایک اور چیز بھی ہے، اگر آپ یہ بھی سب کچھ کر رہے ہیں تو رزلٹ ضروری تو نہیں ہے نا. رزلٹ تو ٹرم کے اینڈ پہ آئے گا، اور وہ ٹرم اللہ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے. ہمارے ڈیفائن کرنے سے وہ ٹرم نہیں ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے اس وقت وہ چیز ہونی ہے، اور اسی وقت ہم کریں گے. ٹھیک ہے. نہیں، استخارے کا رزلٹ کیسے شو ہوتا ہے؟ کوئی ڈریم یا کوئی بات یا کوئی استخارہ اس صورت میں آتا ہے. اچھا، یہ استخارے کا اتنا یہ سوال ہے، یہ اتنا پٹا ہوا سوال ہے. سوری، پتہ نہیں کیوں ہم استخارے کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں پراپرلی، اور یا ہم اس کو استخارے کو ایز اے شارٹ کٹ ہی لیتے ہیں. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ ضرور کوئی نہ کوئی اوتھینٹک اسکالرس کو سنیں. میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں آپ سب کو، کہ جس جس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، میں اس لیے نہیں بتانا چاہتی کہ پھر وہی شارٹ کٹ آنسر ہوتا ہے. میں ایک دفعہ نا کسی کانفرنس پہ گئی تھی، اور میرے ساتھ ایک دو اسکالرس بھی تھے. کسی نے مجھ سے الگ سے 1 to 1 سوال پوچھا، انہی خاتون نے ان 2-3 اسکالر سے بھی 1 to 1 وہی سوال پوچھا. پھر اس کے بعد جب ہم اسٹیج پہ تھے پھر دوبارہ سے وہی سوال آیا. جب وہاں اسٹیج پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہماری ٹاکس ہو رہی تھی، سوال ہے، تو ہم تین چار لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ وہی خاتون ہوگی جو پھر بار بار سوال پوچھ رہی ہیں. بیسیکلی ہم کیونکہ خود سیلف اسٹڈی نہیں کرتے. یعنی آپ اگر 2-3 اسکالرس کے لیکچرز کو سن لیں گے. میں نے اپنی زندگی میں نا ہمیشہ یہ اصول بنایا، جب مجھے کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا میں امیجیٹلی جا کے اپنی ٹیچر سے نہیں پوچھتی. یعنی الحمدللہ میری ایکسس ہے بہت سارے اسکالرس تک، کہ میں اگر ان کو ایک کال ملاؤں یا میں ان کو ایک میسج کروں تو آدھا گھنٹہ نہیں تو گھنٹے میں ان کا مجھے جواب آ جائے گا. لیکن آئی ڈونٹ بلیو ان دس تھنگ کہ میں اس طرح کی ڈپینڈنٹ بیہیویئرز میں جاؤں. میں خود پہلے پڑھتی ہوں، میں کتاب خریدتی ہوں، میں دارالسلام اوتھینٹک بک شاپ پہ جاتی ہوں، وہاں سے میں ان کو کہتی ہوں مجھے اس ٹاپک پہ کتاب چاہیے، میں اس کو پڑھتی ہوں، اور اس میں جو اوتھینٹک مٹیریل ہے، آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کا مطالعہ کرتی ہوں، اس کو سمجھتی ہوں. اب اگر مجھے کہیں اپلیکیشن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں صرف تب پوچھتی ہوں، ادروائز میں بالکل نہیں پوچھتی. کیونکہ اس طرح نا ہم کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز سکھاؤں، گائیڈ کروں، یو نیڈ ٹو اسٹینڈ آن یور فیٹ. تو اس کے تو اتنی دفعہ جواب دیے گئے ہیں، اور اگر مجھے کوئی جواب نہیں ملتا میں islamqa.com پہ جاتی ہوں، اور ایک ہی مسئلہ اب آپ وہاں پہ لکھ لیں استخارہ کیا اور اس کے کیا، آپ کو اتنے جواب مل جائیں گے. آپ 3-4 بار اس کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے، پھر آپ کبھی نہیں کسی سے سوال پوچھیں گے. یہاں پہ انہوں نے بہت اچھی کمنٹ کی ہے، بی کائنڈ ٹو یور انکائنڈ ڈیز. بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ جب ہم کبھی بہت مشکل میں ہوں تو ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بہت اچھا ہونا ہے. جب ہم اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہم سے بہت سارے مسئلے جو ہیں نا وہ حل بھی ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.